دو انسانوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے، دو انسانوں کو، ایک سود کھانے والا، ایک قتل کرنے والا، ایک سود کھانے والا، ایک ناحق قتل کرنے والا۔ یہ میرے نبی کی امت ہیں، کسی نے بتایا، کسی نے محنت نہیں کی۔ آخری حج کا خطبہ آپ نے جو دیا، ہر دفعہ یہاں سے بات شروع کی، تمہارے جان مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے، کسی پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ میرے نبی نے کبھی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، کبھی زبان سے کسی کا نام لے کر اس کو رسوا نہیں کیا۔ زبان کی لگائی ہوئی آگ ہے جو آج سارے بھڑکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائیو، محبت سے رہنا سیکھو، معاف کرنا، درگزر کرنا سیکھو، اپنے اللہ کے سامنے جھکنا سیکھو۔ جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں، کہتی ہیں یہ فلاں کی سازش ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں مسلمان، امریکہ کی سازش ہے جی، اصل یہودیوں کی سازش ہے۔ یہ کراچی کے بینکوں میں جو سود پہ پیسہ پڑا ہوا ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہودیوں کی سازش۔ جو رات کو شراب چلتی ہے اور مجرے ہوتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش، یہ یہودیوں کی سازش۔ نوجوان اولاد ماں باپ کی نافرمان ہیں، یہ کسی دشمن کی سازش۔ میں ایک جگہ تھا تو ایک لڑکی اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، ماں کو کہہ رہی تھی بکواس مت کرو، تو اس کی ماں کے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ امریکہ کی سازش۔ اور میرے نبی نے سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی۔ کا کوئی نشانی کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ ہمارے زوال کے اسباب باہر سے نہیں ہیں، ہمارے اندر سے ہیں۔ کتنی بڑی لعنت ہے جھوٹ۔ آپ نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک اس کی بدبو سے فرشتے بھاگ جاتے، 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے۔ تو پھر پاکستان کا کون سا بازار ہے جس میں کوئی رحمت کا فرشتہ آئے گا کہ ہر دکاندار جھوٹ بول رہا ہے، ہر بڑا چھوٹا تاجر جھوٹ بول رہا ہے، ہر سیاستدان جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر سے مراد ہے 100 میں 99 نہیں، 1 لاکھ میں 99,999، کوئی 1 لاکھ میں شاید ایک کوئی سچا مل جائے۔ اور جس قوم میں جھوٹ اور ظلم اور خیانت پھیل جائے وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے دشمن خود ہیں۔ جسے نشہ کرنے والے کا کوئی دشمن نہیں، وہ اپنی ذات کا دشمن خود ہے۔ تو ہم اوروں کو الزام نہ دیں کہ یہودیوں نے سازش کر دی اور عیسائیوں نے کر دی اور امریکہ نے کر دی۔ ہم نے اسپین سے آخری ملک تھا یورپ کے سفر میں اسپین، تو قدم قدم پہ میں رویا کہ کس طرح مسلمان آپس کی لڑائی میں ختم ہو کے رہ گئے۔ کہ پاکستان اسپین میرے سامنے یوں آتے تھے ایسے۔ اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کی تاریخ، پاکستان کے حالات، اسپین کے مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، پاکستان کے حالات، آپس میں قتل و غارت، پھر پاکستان کے حالات۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو مٹا دیا اسپین سے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا۔ مسجد قرطبہ جیسا شاہکار بیچ اس کے گرجا بنا ہوا ہے، صلیبیں لٹکی ہوئی ہیں، بت پڑے ہوئے ہیں، نماز منع ہے، بورڈ لگا ہوا ہے۔ تو میں وہاں محراب کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا اور تصور میں دیکھنے لگا کہ یہ وہ جگہ ہے تاریخ سے سبق نہ لینا بھی بڑا اندھیر پر ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں یحییٰ بن یحییٰ اندلسی کے درس ہوتے تھے، علامہ قرطبی کی تفسیر چلتی تھی، ابن عربی کے تصوف کے نکات کھولے جاتے تھے، ابن حزم کے فقہی مقالات سنائے جاتے تھے، بقی ابن مخلد جیسی شخصیات یہاں بیٹھ کے قال اللہ قال رسول کہتے۔
ننگی عورتیں پھر رہی ہیں نکریں پہنی ہوئی، وہ تو ایک ان کے لیے تفریح کی جگہ بنی۔ میں تو آنکھوں سے بھی رو رہا تھا اور دل سے بھی رو رہا تھا، اور زیادہ رونا اس پہ آ رہا تھا کہ اپنا ملک دیکھ رہا تھا کہ آج میرے ملک کے لوگوں کو ہوش نہیں ہے وہ کیا کرنے۔ دین پہ نفرت، فرقہ واریت کی نفرت، سیاست کی نفرت، قوم کی نفرت، صوبوں کی نفرت، شہروں کی نفرت، زبان کی نفرت، کون کون سا زخم ہے جو اس جسم پہ نہیں لگا ہوا؟ اب کون کون سے زہریلے تیر ہیں جو اس پر نہیں چلائے گے؟ میں ایسے ہی کھڑا دیکھتا، پھر میں محراب کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، تو 700 سال پرانی قرآن کی آیات اب بھی اسی طرح لکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا یا اللہ، میں یہ نماز تو کوئی نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک بھی ایسی نماز نہیں ہے، پر تو جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اس ارے میرے بھائیو، آپس کی نفرتیں مٹا دو اللہ کے واسطے، اپنی جان کے دشمن نہ بنو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، فرقہ واریت کی باتیں کرنا چھوڑو، تقریریں سننا چھوڑو۔ تاریخ میری کمزوری رہی ہے، میں بچپن سے تاریخ پڑھتا آ رہا ہوں، یہ تبلیغ میں لگنے سے پہلے ہی ذوق تھا تاریخ پڑھنا۔ جب تبلیغ میں لگے تو مدرسے میں آ گئے تو اور پڑھنے کا لگ گیا، پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے یاد اچھی دے دی تو جو چیز پڑھی وہ یاد رہے گی، وہ سارا تسلسل، اور میں تو ایسے بس ڈوبتا ابھرتا رہا کہ یا اللہ آج میں یہاں اس دھرتی پہ سجدہ نہیں کر سکتا جہاں 700 سال جن اینٹوں نے سجدے کے لمس محسوس کیے، جن اینٹوں نے تیرے لاکھوں کروڑوں پیاروں کے آنسو جذب کیے، جن در و دیوار نے تیرے ہزاروں محبوب لوگوں کے واز و ارشاد سنے، جن کونوں میں تجھے یاد کرنے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں انہیں روشن کرتے 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 آج اسی زمین کے نیچے سوئے ہوئے ہیں، قرطبہ کے قبرستان پہ شہر بنا ہوا، نہ کسی بادشاہ کی قبر باقی اور نہ کسی بڑے کی نہ کسی چھوٹے کی۔ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز قبول کر لے۔ میں نے اشاروں میں نماز پڑھی، اللہ اکبر، پھر ثنا، پھر سجدہ، پھر رکوع، پھر سجدہ، اللہ اتنا کو کیا ہے، رکوع سجدہ اتنا کر کے تاکہ کسی کو چونکہ جو داڑھی والا اندر آتا نا تو اس کے پیچھے سیکورٹی لگ جاتی کہ کہیں کسی کونے میں چھپ کے نماز نہ پڑھ لے، تو ایک سیکورٹی والا ہمارے پیچھے کر رہا تھا۔ چلو یا اللہ میں بھی ان میں ہو جاؤں جنہوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی تھی۔ اور میرا پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، نہ عوام کو ہوش ہے نہ خواص کو ہوش کہ کیا ہو رہا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ کسی کی فریاد پر آنکھیں کھول دے کسی کی۔ تو بھائیو محبت سیکھو، درگزر سیکھو۔ عزت تبلیغ سے خوبصورت محنت، سارے دین کی محنتیں حق ہیں جس سے خیر پھیل رہی ہو، جس سے لوگوں کو نفع پھیل رہا ہو، لیکن میرے بھائیو دنیا بھی پھری ہے، تاریخ بھی پڑھی ہے، وہ کچھ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، بہت زیادہ سمراج یہ نہیں کہ میں کوئی کتابوں کے انبار لگا دی، اپنی حیثیت کے مطابق میں آپ کو اندر کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پہلے 300 سال کا تو کوئی مقابلہ نہیں، پہلے 300 سال کو چھوڑ کر ان 1100 سال میں تبلیغ جیسا کام کبھی نہیں ہوا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں وقت دو، اگر اپنے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اگر لوگوں کو اللہ کی طرف پھیرنا ہے تو تبلیغ میں جاؤ۔ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، صرف ہر مہینے 3 دن کی نیت کر لو کہ ہر مہینے 3 دن لگانے ہیں۔ کرو گے نیت؟ کرتے ہو نیت؟ ہر مہینے 3 دن لگانے شروع کرو۔
تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. 6 بر اعظم کے انسانوں تک پیغام پہنچ رہا ہو، ہر زبان کے لوگوں کو ہدایت مل رہی ہو، ہر طبقے کو ہدایت مل رہی ہو. جب طوائفوں کی طرف ذہن گئے، ان کا خسروں کو بھی تو لینا چاہیے، وہ بھی تو نبی کی امت، ان کے پاس پہنچ گئے. تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا ڈانسر اب اس کی داڑھی ہے، 5 وقت کا پہلی صف کا نمازی ہے. جب میری اس کی پہلی ملاقات ہوئی، میں نے کہا وہ کبھی نماز پڑھی؟ کہا جی کدی نہیں. کدی جمعہ پڑھے؟ جی کدی نہیں. عید پڑھی؟ جی کدی نہیں. میں کیوں؟ کہ جی یہ مولوی ساڑھے نال نفرت کریں دن اور اساں بھی پرا پرا رہ جانے ہیں، تو سب پیار کی ایسی آ گئے ہیں. اس کا چلا بھی لگ چکا ہے، داڑھی بھی رکھ لی ہے. ایک مجھے ملا ناچن یہی اس کے بال کٹوائے، سارا کچھ سٹ سٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر میں دیکھو نا سرخی لگا ہی فوٹو اس نے اپنے واقعہ سنا. کہا جی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے، تو مولوی صاحب نے آخیا اے خسرا کدے اندر وڑا ہے، باہر کٹو، باہر کٹو. تو ٹیک سنگھ گئی ہماری جماعت 95 میں. تو اس وقت وہ یہ سوشلزم کا بڑا مرکز تھا، تو اس کے جا کے اس سے ملے ہمارے ساتھی جو بڑا ان کا وہ پریزیڈنٹ تھا، صدر تھا. اس نے کہا جی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوں، سوشلزم سے متاثر ہیں. تو اس کی ہم بات کرتے تھے، ہم پر دہریے کا لیبل لگنا شروع ہو گیا، دہریے دہریے دہریے. ایک دن نماز پڑھنے گیا مسجد، ظہر کی نماز تھی، عصر کی نماز، وضو کر لیا تھا اور مسا کے لیے پانی لیا، مسا کرنے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیا. تو پیچھے سے مولوی صاحب کی آواز آئی امام مسجد، اے دہریا اندر کدے وڑا ہے، باہر کٹو. تو میں نے وہ پانی یوں کر دیا، اور اس کے بعد آج تک میں مسجد نہیں گیا. اس میں جتنا مجرم وہ ہے، اتنا ہی مجرم وہ امام مسجد ہے جس نے یہ کہا ہے دہریا باہر کٹو. تو بھائیو بہت بڑا مجمع بیٹھے ہو اوپر نیچے، اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. محبت سیکھو، اللہ سے صلح کر لو، توبہ کر لو. یہ جو لوگ چوریاں ڈاکے کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. وہ اس حال میں مر گئے تو پتہ نہیں کون سی جہنم میں جائیں. تو نیت کرتے ہو سارے؟ ایک نیت میں اور کروایا کرتا ہوں کہ بھئی آج تک جو ہوا ہوا، آئندہ توبہ، صلح کر کے اٹھیں، اللہ کی بارگاہ میں صلح کر کے اٹھیں. تو اس کی بھی نیت کرتے ہو؟ ابھی تمہارے آنے سے پہلے اسپین کے ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی، وہ جو میں آخر میں توبہ کرواتا ہوں، انہوں نے کہا جی آپ تو چلے گئے ہیں اور ہمیں مسلسل خبریں آ رہی ہیں، چونکہ وہاں پاکستانی بہت زیادہ شراب کا کام کرتے ہیں، ان کے ہوٹلز ہیں تو ہوٹل میں شراب چلتی ہے. انہوں نے کہا جی مسلسل ہمارے لوگ کہ اسی جی توبہ کیتی ہے باجی اسی شراب بیچنی بند کرتی، شراب بند کرتی، شراب بند کرتی. مختلف جگہوں سے خبریں آ رہی. کہا جی ہم نے وہاں توبہ کی، ہم نے سوچا تھا مکے جائیں گے، وہاں جا کے توبہ کریں گے، لیکن وہ تو ادھر ہی انہوں نے ہمیں توبہ کروا دی، تو بس یہ ہماری توبہ، ہماری توبہ. تو ایک یہ کہوں گا کہ توبہ کر کے اٹھو، ٹھیک ہے؟ جو پیچھے گزر گئی اللہ معاف کر دے، آئندہ تو اس سے صلح کر کے چلیں گے. اور اگر کبھی پھر ٹوٹ گئی تو یہ کون سا اوکھا کام ہے، پھر توبہ کریں گے، پھر معافی مل جائے. اس دربار میں معافی کے سوا تو معافی سے معاف کرنے سے زیادہ محبوب عمل کو نہیں اللہ کی بارگاہ. تو توبہ کی بھی نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ قبول فرما لے. اب حج والوں سے کوئی موقع ملا تو کر لوں گا، ورنہ وہیں مکے چل کے بات کریں گے. لیکن آپ بھائیو، ہو سکتا ہے اس وقت کی بات یہی ہو جو اللہ نے کہلوائی، ضرورت اسی کے ہو. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں محبت سیکھو، معاف کرنا سیکھو، ماں باپ کے آگے چپ رہنا سیکھو، بیوی کی کمی بیشی برداشت کرنا سیکھو، حتیٰ کہ اولاد کی کمی بیشی پر بھی ایک دم سیخ پانا ہو جاؤ، ہاتھ نہ اٹھاؤ، صبر کرو، حوصلے سے کام لو اور ان کو پیار محبت سے سمجھاؤ. سہیل احمد مشہور اداکار ہے،
96 میں ہم نے اداکاروں میں بھی کام کیا تھا، تو اس وقت ہم ایک مرید کے ہماری جماعت تھی جو ہمارے ساتھ تھا، گجا مالک، مجھ سے کہنے لگا مولانا میرا باپ DSP ریٹائر، زندگی پر 1 روپیہ حرام نہیں کھایا، 1 روپیہ رشوت نہیں، اب بے تکلف ہو چکی ہے، تعلق بن چکا ہے، تو میں کہتے تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، میں نے آگے کہا تو کڑے حرام کھاتے بڑھ گئے، تو کیوں اس غلط کام میں چلا گیا؟ کہا جی بس کیا بتاؤں، 8ویں جماعت میں تھا، فلم دیکھنے چلا گیا، واپس آیا تو میرے باپ کو پتا چل گیا میں نے فلم دیکھی، تو اس نے پولیس والا بوٹ اٹھایا اور مار 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 میرے سر سے خون نکال دی، تو میں نے دل میں کہا تو نے مجھے فلم سے روکا ہے، میں تمہیں اداکار بن کے دکھاؤں، کہا جی وہ شیطانی ضد پر آج یہ ہو رہا، تو اپنی اولاد کے ساتھ، استاد و تو شاگرد کے ساتھ ہمارے یہاں سختی ہے، اسکول ٹیچر بھی، مدرسوں کے مدرسین بھی بہت شدت کا لہجہ، سختی کا لہجہ، کان پکڑوانے، مارنا پیٹنا، یہ انسانی طریقہ نہیں ہے۔ پہلا جھوٹ ماں باپ سکھاتے ہیں، اولاد پہ سختی کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے۔ میرے والد صاحب نے نماز سختی سے پڑھانا شروع کی، جب میں گھر میں ہوتا تھا، تو اب اللہ گواہ ہے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، لیکن صحابہ بھی کیا کرتے تھے، جاہلیت کے قصے سناتے تھے اللہ کے نبی کو، اپنے باپ کے ڈر سے بغیر وضو پہ جا کے نمازیں پڑھیں۔ ایسی شدت نہ ہو کہ زبان جھوٹ پیا۔ 4تھی جماعت میں تھا میں، ہمارے استاد تھے ماسٹر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے محنتی استاد، اس زمانے کے استاد ہوتے ہی محنتی تھے، لیکن مارتے بہت۔ انہوں نے ہمیں حساب کا سوال لکھایا، سلیٹیں ہوتی تھی اس پر، اب میں کوئی 12ویں نمبر پہ بیٹھا ہوا تھا، اور جو جا رہا ہے آتا نہیں، ٹھو 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 ٹھو، سوٹے بھی مکے بھی، میں کہہ رہا بھی مر گئے، مجھے بھی نہیں آتا تھا، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں اس سے نکلوں کیسے، سوال تو آتا نہیں، پکی گل ہے سوٹے ہی ہیں۔ اب میرا چھوٹا ذہن اور میں سوچ رہا ہوں کہ کیا چکر چلاؤں، کیا چکر چلاؤں۔ تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا زمیندارہ ماحول تھا، تو استادوں کو گھر ہماری طرف سے گندم جاتی تھی، چاول جاتے تھے، گھی جاتا تھا، آٹا جاتا تھا، مکھن جاتا تھا، چینی جاتی تھی، مرچیں جاتی تھی، جو سیزن پہ تو وہ جاتی تھی۔ تو کوئی 2 مہینے پہلے میرے استاد جی نے کہا تھا کہ پتر مرچاں بھجوا دے، ابے نو آخی مرچاں بھجوا دے، وہ میں بھول گیا کہنا بھول گیا۔ تو میں بیٹھا سوچ رہا ہوں یا اللہ جان کیسے بچاؤں، وہ 2 مہینے پرانی بات یاد آ گئی۔ جب میرے سے آگے 2 لڑکے رہ گئے، اس وقت یہ سارا پچھلا کمپیوٹر کھلا، تو میں اٹھ کے گیا، میں نے کہا استاد جی ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے، ابا جی پہ آندین کل مرچاں پہنچ جا سکتے۔ میں نے کہا شاباش میرا پتر تو بائے جا۔ یہ جھوٹ کس نے بلوایا؟ استاد نے، اس کے ڈنڈے نے، اس کی سختی نے۔ ماں باپ سے بھی کہتا ہوں، مدرسے کے علماء سے کہتا ہوں، اسکول کے ٹیچروں سے کہتا ہوں، محبت سیکھو، محبت سکھاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی محبت سیکھو، ان کی شدت کو برداشت کرنا سیکھو۔ بھائی سے کہتا ہوں بھائی کی برداشت کر، آپ بیٹھے ہو عورتیں نہیں ہیں تو آپ سے کہتا ہوں بیوی کی برداشت کرو، ماں کی برداشت کرو، بہنوں کی برداشت، جو بھی کوئی بلندیوں کے راستے ہیں وہ برداشت میں چھپے ہوئے۔ اور تبلیغ میں وقت دو، تبلیغ سے بڑھ کر سارے دین کے کام خیر کے ہیں جس سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن جو سب سے اس وقت لوگوں کے لیے خیر بھلائی کا کام ہے وہ یہ تبلیغ کا ہے، اس میں ٹائم دیا کرو، آپ کو بہت نفع ہو۔